اور پشاور شہر کی جید علمی اور مذہبی اور روحانی شخصیت پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالغفور صاحب، محترم علامہ قاری روح اللہ مدنی صاحب، محترم علامہ عابد حسین شاکری صاحب، محترم جناب پیرزادہ سید حسین صاحب، محترم جناب پیرزادہ محمد جنید صاحب، محترم علامہ مولانا مقصود احمد سلفی صاحب، محترم علامہ مولانا حبیب اللہ چشتی صاحب، اور ابھی ہمارے ہاں تشریف لے آئے جناب علامہ مولانا یوسف شاہ صاحب، آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور آپ کی آمد کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی محترم علماء و مشائخ بیٹھے ہیں اور جتنے ہمارے صحافی دوست تشریف فرما ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بطور خاص علامہ محمد طیب قریشی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم سب کو تمام مسالک کی نمائندہ شخصیات کو اکٹھے ایک ہی سٹیج پر اور ایک ہی پلیٹ فارم پر بٹھانے اور جمع کرنے کا یہ فریضہ سر انجام دیا۔ آپ کے خاندان نے ہمیشہ پشاور میں اتفاق اور اتحاد اور یکجہتی اور امن و امان کی روایات کو قائم رکھنے کے لیے کوشش کی ہے۔ آپ نے بھی اسی روایات کی پاسداری کی ہے، فجزاکم اللہ خیر الجزا۔ میں اپنے دوستوں کی طرح اختصار سے کام لینے کی کوشش کروں گا اور چند نکات واضح کرنے پر اکتفا کروں گا۔ سب سے پہلے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی طرف ایک قول منسوب ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ معاشرے کے دو طبقات ہیں، اگر یہ دو طبقات بہتری کی طرف چلے جائیں اور اصلاح کی کوشش کریں تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور وہ دو طبقات آپ نے فرمایا کہ العلماء والامراء، ایک علماء کا طبقہ ہے اور ایک حکمرانوں کا طبقہ ہے۔ اور میں اس کو دوسری جہت سے بیان کروں گا کہ حکمران طبقہ جب تک ان کا تعلق علماء سے رہے، علماء کی رہنمائی میں اپنی پالیسیاں اور اقدامات وضع کریں تو ہمیشہ اس کے نتائج بہتر ہوتے ہیں۔ بطور وزیر مذہبی امور جو اس بندے ناچیز کی کوشش ہے وہ یہی ہے، ہر موقع پہ علماء کرام کی طرف رجوع کرنا، ان سے رہنمائی لینا اور ان سے مشاورت کرنا۔ جیسے حافظ عبدالغفور صاحب نے ابھی فرمایا کہ رمضان المبارک کے حوالے سے یہ سوچا جا رہا تھا کہ علماء آگے ہوں گے اور پولیس اور رینجر اور ایف سی پیچھے ہوگی اور ہر مسجد کے ہر گیٹ پہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ کھڑے ہوں گے اور زبردستی مساجد کو بند کرنے کی کوشش کریں گے۔
ہم نے الحمدللہ حکومت نے علماء سے اس پہ رابطہ کیا، مساجد بھی کھلی رہی اور پورا دنیا اس کا معترف ہے کہ اس پیس کا احتیاطی تدابیر کا جہاں ایک منظم طریقے سے لحاظ رکھا گیا اور اس پر عمل کیا گیا وہ مساجد تھی۔ الحمدللہ اب تک میں پچھلے ہفتے لاہور جا رہا تھا، میرے ساتھ اپنے سٹاف کے لوگ تھے، تو موٹر وے پہ ایک مسجد میں کھڑے ہو گئے، تو شاید ہم تو بھول گئے تھے کہ سوپیس کب کے بنے ہیں، لیکن مغرب کی نماز کا وقت تھا، اسی سوپیس کو فالو کیا جا رہا تھا، اسی احتیاطی تدابیر کو فالو کیا جا رہا تھا، اور ایک اس کا جو فائدہ ہوا عوام الناس کو بتایا گیا کہ ایسے حالات میں، اضطراری کیفیت میں، ایمرجنسی حالات میں یہ شریعت آسانیوں کا شریعت ہے، یہ دین سہولتوں کا دین ہے، اور اس میں بہت ساری گنجائشیں موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ حکومت اور علماء کے درمیان ایک رابطہ، اور رابطہ یہی کہ علماء کا جو پیغام ہے وہ حکمران طبقے تک پہنچایا جائے، اور حکمران طبقے کا اصلاح اور خیر کا جو سوچ ہے تاکہ غلط فہمیاں نہ ہو وہ علماء تک پہنچایا جائے۔ اس مقصد اور اس مشن کے تحت ہم کام کر رہے ہیں۔ آج کا جو یہ نشست ہے اس حوالے سے کہ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ملک بہت سارے طوفانوں سے نکل گیا ہے، اور اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے گزشتہ 4 اشروں سے 80 کی دہائی، پھر 90 کی دہائی، پھر 2000 کی، اور پھر 2010 سے اب تک یہ 40 سال اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے ہر کوشش کی گئی۔ یہاں پر لسانیت کے نام پر فساد برپا کرنے کی کوشش کی گئی، قومیتوں کو لڑانے کی کوشش کی گئی، صوبائی تعصبات کو پروان چڑھانے کی کوشش کی گئی، بلوچستان کارڈ کو چلانے کی کوشش کی گئی، سندھ کارڈ کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، طالبانائزیشن کی چیز کو ہوا دے کر اس ملک کو منقسم اور منتشر کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ کے فضل سے یہ ملک قائم ہے اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ تعالیٰ قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ۔ اس میں اب جس چیز پر بہت زور دیا جا رہا ہے، میں چونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا مجھے ادراک ہے، مجھے اس کے بارے معلومات ہیں، اب جو چیز اس ملک کے خلاف کھیلنے جا رہا ہے، اور ہمارے ازلی اور ابدی جو دشمن ہیں ہمارے سرحدوں پہ وہ کر رہے ہیں، وہ یہاں پر سنی اور شیعہ، بریلوی اور دیوبندی اور اہل حدیث، ان اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مختلف ان کے لوگ بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور وہ ایسی چیزوں کو پھیلانا چاہتے ہیں جس سے یہ منافرت اور یہ انتشار پیدا ہو۔ ایسے حالات میں حکومت اپنا کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ کر کے دکھائے گی۔ یہ کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ریاست اور ریاست کے ادارے ان چیزوں پہ خاموش رہیں گے۔ پاکستان کو بچانے کے لیے بہت بڑی قربانیاں ہوئیں، پاک فوج نے اپنے جوانوں کا جو خون کے نذرانے پیش کیے ہیں اس طرح رائگان نہیں جانے دیں گے۔ اس ملک کو وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے اپنا کام کر رہے ہیں اور دکھائیں گے۔
لیکن ہمارے علماء کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو بھی کوشش ہے افتراق اور انتشار پیدا کرنے کی، اس کی قلع خما کریں، اس کا تدارک کریں، اس کا علاج کریں، اور بطور خاص ائمہ اہل بیت اطہار اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اور ازواج مطہرات بزرگان دین مسلم دینی اور روحانی جو ہماری شخصیات اور مقتدی ہستیاں ہیں، ان کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے، اس ہرزہ سرائی سے قوم کو سمجھائیں کہ یہ لوگ نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ اہل حدیث ہے، یہ دشمنوں کے اعلی کار ہیں۔ ان کے ساتھ اپنے لا تعلقی اور بیزاری کا اظہار کریں۔ یہ نہ ہو کہ ایک عالم کے نام پہ کوئی بندہ بیٹا ہے اور وہ آگ پھیلانے کی کوشش کرے اور ہم اس کو پھونک مارے اور اس آگ کو اور پھیلائے۔ نہیں، اس آگ کو بجھانے کی ضرورت ہے اور اس ٹینشن اور کشیدگی کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ پشاور